السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام فقہ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی احکام و مسائل۔ تالیف فضیلت الشیخ محمد صبحی بن حسن حلاق رحمہ اللہ۔ ترجمہ مولانا عمر فاروق سعیدی حفظہ اللہ۔ نظر ثانی مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ۔ پیش گفتار اللباب فی فقہ السنت والکتاب کے زیر عنوان یہ کتاب یمن کے ایک جید اور معروف عالم دین فضیلت الشیخ محمد صبحی بن حسن حلاق حفظہ اللہ کی صحیح احادیث کی روشنی میں فقہی احکام و مسائل پر مشتمل ایک نہایت مستند تالیف ہے جو عالم عرب میں بہت مقبول و معروف ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عمر فاروق بن عبدالعزیز السعیدی حفظہ اللہ نے اس اہم کتاب کا بہت آسان اردو میں خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک سچے مومن کے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے تمام طریقے بڑی وضاحت سے پیش کیے گئے ہیں۔ کتاب کا مدعا یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ ایسی مصنون زندگی کی پہلی شرط ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا حصول ہے۔ فاضل مؤلف نے اس کتاب کا آغاز ہی کتاب الطہارہ کے عنوان سے کیا ہے۔ اس کے 10 ابواب ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے باطنی پاکیزگی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جب تک انسان کفر، شرک اور بدعت کی نجاست سے چھٹکارا نہیں پائے گا، اس کا باطن پاک نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی پہلی شرط طہارت و پاکیزگی ہے۔ انہوں نے غسل، وضو اور تیمم کے طریقے تفصیل سے بتائے ہیں اور آگاہ کر دیا ہے کہ ناپاکی کی زائل کرنے کی اصل چیز پانی ہے۔ پانی کس قسم کا ہونا چاہیے؟ کون سا پانی ایسا ہے جو طہارت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا؟ وہ کون کون سی حالتیں ہیں جن میں غسل اور وضو لازم آتا ہے؟ کھانے پینے کی کون سی چیزیں پاک اور حلال ہیں اور کون سی ناپاک اور حرام ہیں؟ جن خواتین پر مخصوص ایام طاری ہوں، جو زچگی کی حالت میں ہو یا زچگی سے فراغت پا چکی ہوں، ان کے بارے میں شریعت کی کیا احکام ہے اور انہیں اپنی طہارت و نظافت کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں اور ضمناً دیگر بہت سے متعلقہ موضوعات اس باب میں بتمام و کمال آ گئے ہیں۔ ہر مسلمان عورت اور مرد اس باب کے مطالعے سے کامل طہارت کے طریقے آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد فاضل مؤلف نے نماز، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کے بارے میں اس قدر جامع تشریحات کی ہیں جو عام آدمی کو بڑی بڑی تصنیفات سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا پورا نقشہ ایک ایک جز سمیت اتنی صراحت سے پیش کیا ہے کہ اوسط درجے کا تعلیم یافتہ قاری بھی اسے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ فاضل مؤلف نے ان اوقات کی خاص طور پر نشاندہی کی ہے جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ضمناً یہ بھی بتا دیا ہے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، انہی اوقات میں کسی میت کے تدفین کی بھی ممانعت ہے۔ نماز کے باب میں اصل ضرورت تعلق مع اللہ اور اخلاص نیت کی ہے۔ جو شخص بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پیش نظر رکھ کر نماز پڑھے گا، وہ اس کا بابرکت ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ زکوٰۃ کے باب میں مؤلف نے دیہاتی بھائیوں کے لیے بڑا مفید کام کیا ہے۔ انہوں نے اہم آگہی بخش چارٹ اور جدول بنائے ہیں۔ ان میں مویشیوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا نصاب درج کر دیا ہے۔ ان چارٹوں کی روشنی میں ہمارے زمیندار بھائی بہت آسانی سے زکوٰۃ کے بنیادی فریضے سے عہدہ بر
ہو سکتے ہیں۔ نکاح پاکیزہ معاشرے کی اساس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ایسی عورتوں سے شادی کی تلقین فرمائی ہے جو سچی حق پرست اور دیندار ہو۔ نوجوانوں سے درخواست ہے کہ شادی ضرور کیجیے، مگر شادی کے 3 نکتے اڑا دیجیے، یعنی شادی سادی کیجیے، تیل، مہندی، مایوں، آتش بازی، بھاری جہیز، بھری بارات، گانے باجے اور ڈھول ڈھمکے کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ رسمیں ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے زیر اثر رواج پا گئی۔ لوگ ناک رکھنے کے لیے بھاری سود پر قرضے لیتے ہیں اور یہ رسمیں ادا کرتے ہیں۔ اس بد رسمی کی وجہ سے ہمارے ہاں بے شمار لوگ مالی بوجھ تلے بچک گئے اور خاندان تباہ ہو گئے۔ بے شمار غریب بچیوں کے بال سفید ہو گئے۔ ان کے رشتے محض اس لیے نہ ہو سکے کہ ان کے مفلوک الحال والدین بھاری جہیز دینے کی سخت نہیں رکھتے تھے۔ یہ الم انگیز صورتحال ہنوز جاری ہے۔ ان سب ظالمانہ رسوم کے خاتمے اور صحیح دینی تعلیمات کے مطابق شادی بیاہ کے لیے اس کتاب کے باب النکاح سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ اسلام نے سود کو قطعی حرام قرار دیا ہے، مگر ہمارے ہاں سارا نظام معیشت سود کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی خوفناک جسارت ہے۔ سود کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر اللہ کی لعنت بارش کی بوندوں کی طرح برس رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ امیر بھی پریشان ہے اور غریب بھی دکھی ہے۔ کسی کو کل چین نہیں۔ ہمارے تجارتی نظام پر ورلڈ بینک کی پالیسیوں کا غلبہ ہے۔ ملاوٹ، جعل سازی، ہیرا پھیری، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور 2 نمبر گول مال نے ہماری تجارتی منڈیوں کو کباڑے کا بازار بنا دیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، آٹے میں نمک کے برابر دیانتدار تاجروں کو مستثنیٰ کر دیجیے اور باقی کاروباری بھائیوں کو دیکھیے، آپ انہیں تجارتی لین دین کے اسلامی اصولوں سے پورا پائیں گے۔ تاجر بھائی، اس کتاب میں تجارت کے دینی احکام غور سے ملاحظہ فرمائیں اور اندلع ماجور ہوں۔ خواتین ہمارے معاشرے کا نہایت محترم مگر مظلوم طبقہ ہے۔ ملال یہ ہے کہ وہ والدین کے گھر سے سسرال کی چوکھٹ تک ناانصافی کے سائے میں سفر کرتی ہیں۔ اکثر والدین اپنی بچیوں کے لیے وراثت کا حصہ مختص نہیں کرتے۔ کوئی بچی دبے لفظوں میں اپنا حصہ مانگ بھی لے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی پر جو پیسہ لگایا ہے بس وہی تمہارا اور استی حصہ تھا جو تمہیں مل چکا۔ وہی تمہارا وراثتی حصہ تھا جو تمہیں مل چکا۔ رہے سسرال والے تو ان کی غالب اکثریت بہو کے حقوق گول کر جاتی ہے۔ یہ صریحاً ظلم ہے اور ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اس کتاب میں محترم خواتین کے وراثتی حقوق کی مفصل وضاحت کی گئی ہے۔ اسے بغور پڑھیے اور خواتین کو ان کا حصہ دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کیجیے۔ علم اٹل سچائیوں کی جستجو اور ذوق آگہی سیلف کمیونیکیشن کا نام ہے۔ سائنس کے علوم اور ٹیکنالوجی کے طلسماتی کمالات نے آج کے انسان کو مادی آسائشیں تو دے دی ہیں مگر بصیرت نہیں دی۔ یہ صرف قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کا معجزہ ہے کہ وہ انسان کو بہبود ہی نہیں بصیرت بھی عطا کرتی ہیں۔
اس کتاب کی ہر سطر بصیرت کے نور سے چمک رہی ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، تہذیب نفس کے صحیح آداب کیا ہے، فرد کے سدھار اور سماج کی فلاح کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ فی الجملہ یہ کتاب اسلامی فقہ کا نہایت اہم جامع و مانع مرقع ہے۔ اس پر قرآن و سنت کے استناد کی مہر لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ ہر طبقے کے احباب کی زیادہ سے زیادہ توجہ کی مستحق ہے۔ ہائی اسکولوں کے اساتذہ کرام، کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان اور طلباء عزیز، عدالتوں کے جج اور وکیل، سول اداروں کے حکام، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافی، فوج اور پولیس کے سپاہی اور جرنیل، منڈیوں کے چھوٹے بڑے تاجر، زمیندار، ہاری، پٹواری، پنساری اور بیوپاری، غرضے کہ سوسائٹی کے ہر مرد اور عورت کو اس کتاب کا مطالعہ احترام اور التزام سے کرنا چاہیے اور اپنے اپنے دائرہ عمل میں اللہ کے احکام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے طریقے رائج کرنے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے یہ کتاب بہترین گائیڈ بک ہے۔ ممتاز عالم دین مولانا مفتی عبدالولی خان نے اس کتاب پر نظر ثانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے پورے مسودے کو خوب جانچا اور پرکھا ہے۔ وہ فاضل مؤلف کے بیان کردہ ماخذ تک گئے، تمام مضامین و مفاہیم کی صحت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جہاں جہاں ضرورت محسوس کی ہے، لفظی اور معنوی اغلاط کی تصحیح فرمائی ہے۔ ان کے ترامیم و توضیحات کے آثار کمال آپ کو جا بجا نظر آئیں گے۔ شعبہ فقہ و متفرقات کے انچارج حافظ محمد ندیم اور ان کے رفقا مولانا مشتاق احمد، مولانا عبداللہ ناصر، پروفیسر منیر احمد رسول پوری، مولانا عبدالرحمن اور ڈیزائننگ سیکشن کے اسد علی، ہارون رشید اور کمپوزنگ سیکشن کے محمد رمضان شاد، عبدالواسع اور وسیم کیلانی نے اس کتاب کی تکمیل کے لیے جو محنت کی ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ جز اللہ کرے ذوق ہنر اور زیادہ۔ خادم کتاب و سنت، عبدالمالک مجاہد۔ حرف اول، زندگی کیا ہے اور کس لیے عطا کی گئی ہے؟ ہم نے ان سوالات پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہمارے سرمدتوں سے محراب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنے فرائض حیات کا سرے سے کوئی احساس ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں مکافات عمل نے گھیر لیا ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارا مقدر بن گئی ہیں۔ زندگی کی حقیقت اور اس کی بالیدہ مقاصد کے بارے میں ہمارے دین قیم نے 1400 برس پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ حقیقت اچھی طرح روشن کر دی تھی کہ زندگی کا دیا اس لیے بخشا گیا ہے کہ ہم خود بھی منور ہو جائے اور دوسروں کو بھی درخشاں کر دے، یعنی ہم خود بھی اچھے انسان بنے اور دوسروں کو بھی آگاہی، اچھائی، بھلائی، خیر خواہی اور پارسائی کی راہ دکھا کر اچھا انسان بنانے کی جدوجہد کرے اور انہیں رب العزت کی بندگی اور سماج کی خدمت پر معمور کر دے۔ کتنے مبارک، کس قدر معزز اور محبوب ہیں وہ لوگ جو زندگی کا اصل مقصد سمجھ کر اپنی متاع علم و عمل سے ابنائے آدم کی زندگی میں علم و عمل کی مشعلیں روشن کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کا تاج پہن لیتے ہیں۔ اس مبارک سلسلے کے جلیل القدر علماء میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، شیخ ابن باز، شیخ عثیمین اور عظیم محدث
شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں، اور انہیں عظیم اصحاب علم کی کتب سے استفادہ کرنے والوں میں صنعا یمن کے عالم دین محمد صبحی بن حسن حلاق حافظہ اللہ ہیں۔ آپ ایک ایسے عالم دین ہیں جو لوگوں کو قرآن و سنت کے علوم سے مالا مال کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ زیر نظر کتاب اللباب فی فقہ السنت والکتاب ان کی ایسی ہی ایک سعی جمیل کا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب مخزن علوم ہے جو ایمان کو جلا بخش کر ذوق عمل بیدار کرنے کی تاثیر سے لبریز ہے۔ مقدمہ کتاب اور فہرست مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کتاب کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ درس و تدریس اور تبلیغ و دعوت میں مصروف حضرات و خواتین اور علوم شرعیہ کے طلباء کے لیے کتاب انتہائی مفید ہے۔ فقہ اسلامی کے جملہ موضوعات، ان کے صحیح ترین دلائل، مختلف آراء و فتاوی میں سے راجح کا انتخاب اور ان کے حوالہ جات کا اہتمام اس کتاب کی امتیازی خوبی ہے۔ اس کی زبردست افادیت کے پیش نظر دارالسلام نے اسے سلیس اردو میں پیش کر کے خواندگان محترم تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اس ضمن میں اس گرامایہ کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی، جسے میں نے بساط بطریق احسن پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور یہ کتاب نہ صرف طلباء، مبلغین اور مدرسین کے لیے بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو اور ان کے قدموں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ عمر فاروق بن عبدالعزیز السعیدی السلفی۔